السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن تقا، سید الاسفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلطہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درد و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، باواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کا چھوٹا سا جز، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین کرام، جس موجودہ حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ بڑا آزمائش، تکلیفوں، مصیبتوں، بالخصوص فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ اس میں استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزار دینا یہی کامیابی ہے۔ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جانا یہی کامیابی ہے۔ آئے دن اسلام و مسلمان کے نام پر نہ جانے کتنی تکلیفیں آئی اور آتی رہے گی، مگر قرآن پاک نے جگہ بجگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور تاریخ اسلام کے ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تکلیفیں، مصیبت، آزمائش، یہ ساری چیزیں آنی ہیں اور آ کر رہنی ہے۔ جسے جتنا بڑا منصب ملے گا اسے اتنی بڑی آزمائش بھی ہوگی۔ جسے ایک شخص نے آ کر حضور سے کہا تھا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سوچ لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا سوچ لو۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تو دعوے میں سچا ہے تو سن اس کے آگے کا جملہ، انشاءاللہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے
بیان کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فقر یعنی تنگی کا انتظار کر کہ دنیا تجھ پہ تنگ ہو جائے گی، یہ تیری آزمائش ہے۔ اگر دعویٰ کیا ہے عشق کا، مجھ سے محبت کا، تو تنگی تجھ تک اس طرح دوڑ کے آئے گی جیسے سمندر میں نہریں، یعنی وہ کہتا ہے نا سمندر کے اندر جب طوفان آتا ہے اور اس کی لہریں جو چپیٹ میں آتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اس تیزی سے بھی زیادہ تیز تیرے پاس تنگی آئے گی، یعنی فقر و فاقہ آئے گا، مصیبتیں آئے گی، تکلیفیں آئے گی، تجھ پہ اس پہ صبر کرنا، تب تو کامیاب ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا نا کہ مسلمان تو ہم کہلاتے ہیں، آسان نہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھ بیٹھے ہیں مسلمان ہونا، آنکھ کا دریا ہے ڈوب کے جانا۔ اگر دعویٰ کیا ہے اسلام کا، دعویٰ کیا ایک رب کو پوجنے کا، دعویٰ کیا ہے نبی پاک سے پیار کا، تو پھر مصیبتیں آنی اور اس مصیبت پر صبر بھی کرنا۔ اور اس کی چند احادیث کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخار تھا، بخار آیا تھا اور بخار بڑا شدید تھا، سخت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چادر تھی، بخار کی وجہ سے آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر پر رکھا تو بخار کی حرارت چادر میں سے محسوس ہوئی۔ کس نے رکھا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ جب رکھا تو چادر سے آپ کی بخار کی حرارت یعنی گرمی کا احساس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ بخار کتنا تیز ہے؟ فرمایا ہم لوگوں کا یہی حال ہے۔ یہ جواب کس کا تھا؟ نبی پاک کا۔ اور حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا یہی حال ہے۔ مگر اتنا تیز بخار ہونے کے باوجود آپ نے حضرت ابو سعید خدری سے شکایت کے لفظ نہیں کہے، خاموش رہے، بلکہ کیا لفظ کہا؟ ہمارا یہی حال ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، اب آگے حضور نے فرمایا کہ ہماری تکلیفیں بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارا ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ یہ حضور کا جواب تھا، ہماری تکلیفیں بھی زیادہ ہوتی ہے تو ثواب اجر بھی دگنا ملتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب صحابی ہیں نا تو پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبت کسے لاحق ہوتی ہے؟ آپ کو اتنا زیادہ بخار ہے، آپ فرما رہے ہیں جتنی زیادہ تکلیف اتنا زیادہ اجر، یا آپ مجھے بتا رہے ہو؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکر ادا کر رہے ہیں، شکایت نہیں کی اس بخار پر، آپ نے شکایت نہیں کی بلکہ کیا کہا؟ جتنی زیادہ تکلیف ہے اتنا زیادہ اجر۔ اب وہ صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ زیادہ تکلیفیں کسے لاحق ہوتی ہے؟ مصیبت پریشانی، دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی تکلیفیں نا آتی رہتی ہے۔ انبیاء، حضور نے فرمایا، اب حضور کا جواب سنیں، نبی پاک نے اس سوال کے جواب میں فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہے، تو ہما شما کس گنتی میں آئیں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ ہم اور آپ کس گنتی میں آئیں گے؟ انبیاء کرام، میں نے کہا نا جس کا منصب جتنا زیادہ بلند اس کی تکلیفیں بھی زیادہ، مصیبتیں بھی زیادہ، پریشانی بھی زیادہ۔ اب فرمایا حضور نے جب حضرت ابو سعید خدری نے سوال کیا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں کسے آئے گی؟ حضور نے فرمایا انبیاء کرام کو، پھر صالحین کو جو نیک ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار، لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ بے نمازی، وہ دین کے ساتھ مذاق کرنے والے، نرم نرم بستروں پہ سو رہے ہیں، اور دین کی خدمت کرنے والے، مدرسوں میں قال اللہ و قال رسول پڑھانے والے، بچوں کو دین سکھانے والے، بچوں کو قرآن سکھانے والے، لوگوں کو نماز پڑھانے والے، لوگوں کو بخاری و مسلم پڑھانے والے علماء مشائخ غریب کیوں ہے؟ جس کی وجہ بھی یہی حدیث پاک ہے، جو جتنا زیادہ نیک اس کی تنگی بھی زیادہ، مگر اس تنگی کے بعد جو نعمتیں ملنی ہے نا
वो नरम नरम बिस्तर पे सोने वाला उसे देखता रह जाएगा। ये नेमत असल चीज है, क्योंकि ये दुनिया फानी है, आज नहीं कल फना हो जाएगी। असल नेमत उखरवी है, आखिरत की नेमत है। वहां जो नेमतें उनको मिलनी है जिन्होंने यहां सब्र किया मुसीबतों पर, तकलीफों पर, वो देखते रह जाएंगे। हुजूर ने फरमाया अंबिया किराम को सबसे ज्यादा तकलीफें आएगी, फिर सालिहीन यानी नेक लोगों को। उनमें कोई फक्र में मुब्तला हुआ, फटी पुरानी कमीज के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, जिसे काट कर पहन लेते थे, फिर जुएं पड़ जाती तो उन्हें काटते। उन्हें बीमारियां पर इतनी खुशी होती कि उतनी तुम्हें किसी नेमत पर नहीं मिलती है। ये वो लोग हैं कि ये बीमार जब पड़ते हैं ना तो उनको इतनी खुशी होती है जितनी खुशी हमको नेमत मिलने पर नहीं होती है। इतने खुश होते हैं कि अल्लाह ने हमें बीमारी अता फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया और रसूल में जिसका सबसे बड़ा मर्तबा व मकाम है वो कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम से कितना कड़ा इम्तिहान लिया गया, क्या हमने वाकयात नहीं सुने? आपको आंख यानी नाने नमरूद में डाला गया, आपने सब्र किया, इस्तिकामत के साथ डटे रहे, फिर क्या हुआ? आंख फूल बनी कि ना बनी? दुनिया ने देखा, आंख गुलजार बन गई। अपनी बीवी अपने बेटे को अरब की चटियल मैदान, जहां न पानी था न कोई जानदार, वहां छोड़कर आने का हुक्म दिया गया। बिलाखिर अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में कामयाब हुए, फिर आपका मर्तबा भी इस कदर बुलंद फरमाया गया कि आपको इमाम बना दिया गया। और कहा कुरान ने सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तुझे सलाम हो। और इसी तरह एक और नबी गुजरे हैं जिसे हम और आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। उनकी चंद बातें आप समाप्त फरमा लें। हम लोग क्या है कि छोटी सी तकलीफ पर वावेला कर जाते हैं, शिकायत। और ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा ने लिखा है, आजमाइश से कबल अल्लाह ताला ने, जब उन पर आजमाइश आई थी ना, मुसीबत परेशानी, उससे कबल आपका हाल क्या था वो सिर्फ सुन ले। इतना तो किसी के पास अभी नहीं होगा, इस दौर में नहीं होगा। आजमाइश से कबल अल्लाह ताला ने आपको कसीर माल यानी बहुत ज्यादा माल दौलत अता फरमाई थी। किसके? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। बहुत ज्यादा मालदार थे, बहुत ज्यादा माल था आपके पास, कसीर माल। खेती बाड़ी जिसकी कोई तादाद नहीं थी, इतनी बड़ी जमीन खेती बाड़ी की आपके पास थी। हर किस्म के जानवर, और जानवर में भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, ऊंट वगैरह की कसरत थी जो गिनती में नहीं आते थे। इतना ज्यादा कसरत के साथ आपके पास माल था। 500 जोड़ियां बैलों की हल चलाने वाली मौजूद थी आपके पास। 500 गुलाम खिदमत गुजारी के लिए, फिर हर गुलाम की बीवी और उनकी औलाद भी आपके खुदाम के तरीके पर आपके पास रहती थी। 500 गुलाम, हर 500 गुलाम की बीवी और इनके औलादे आपकी खादिमों में शुमार थे। तफसीर रूहुल मानी की 9वीं जिल्द के अंदर यह लिखा है, आजमाइश से कबल आपके 7 बेटे और 7 बेटियां थी। किसकी? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। 7 बेटे थे, 7 बेटियां थी। और 7 बेटे और 7 बेटियों का क्या हुआ वो सुने आप। क्या आजमाइश से पहले आपके 7 बेटे 7 बेटियां थी, और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शान इस कदर बुलंद बाला थी कि आपका चर्चा फरिश्तों में हुआ करता था। आपकी औलाद एक मकान में थी। ये 7 बेटे 7 लड़कियां एक मकान के अंदर थे कि अचानक वहां जलजला आ गया। क्या आया? जलजला, जमीन हिल गई, जलजला आया, मकान गिर गया, आपकी औलाद फौत हो गई। मकान की छत और दीवारें गिरने से आपके बच्चों पर क्या हाल गुजरा होगा वो सिर्फ हम सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। खोपड़ी फटी होगी, जिस्म फटे होंगे, खून के फव्वारे उड़े होंगे। 7 दूनी 14 बच्चे एक साथ एक दीवार के नीचे जिस बाप के सामने मरे हो। मगर सब्र का आलम यह था, एक जुमला शिकायत का आपने अपनी जबान से अदा नहीं किया। एक जुमला क्या आपने कहा था वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। दीवारें गिरने से आपके बच्चों पर क्या हाल गुजरा होगा। जिस्म चकनाचूर हुए होंगे, हड्डियां टूटी होगी, सर फटे होंगे, खून के फव्वारे चले होंगे। लेकिन यह हाल देखकर भी अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का कमाल मुजाहिरा फरमाया। आपकी जबान पर उस वक्त यही कलमात थे कि सब कुछ रब ताला का था, जो चाहे करे।
یہ جملہ تھا آپ کا، یہ سب کچھ اللہ کا تھا، جو چاہے وہ کرے۔ الغرض مال و اولاد کے بعد جان کے بارے میں امتحان جو آپ کا لیا گیا تھا وہ بھی سن لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بخار ہوا، اور بخار کی شدت اتنی تھی کہ شدید حرارت سے یوں محسوس ہوتا کہ بدن میں آنکھ کے شعلے بھڑک اٹھے، اتنا تیز بخار، سر سے لے کر قدم تک آبلے پڑ گئے، شدید خارش ہونے لگی، تخنوں سے جسم کو کھجلاتے رہے، یہاں تک کہ ناخن گر گئے، پھر ٹھیکڑیوں یا پتھروں سے اپنے جسم کو گجلاتے، جسم شدید زخمی ہو گیا، زخمی جسم زخموں سے ایسا چھلی ہوا کہ گوشت مبارک ختم ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام کی بیماری نے جب شدت اختیار کر لی تو تمام اقربا جو آپ کے رشتہ دار تھے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور ہیلا شہر کے باہر آپ کو ایک جھونپڑی بنا دی، وہاں بنا کر آپ کو اسی مرض میں اس جھونپڑی کے اندر تنہا چھوڑ دیا، دوسرے تک نہ پہنچے جائے، جب تک یہ بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے، اس لیے آپ کو تنہا اس جھونپڑی میں چھوڑ دیا گیا۔ جب تمام لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس وقت آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی جس کا نام رحمت بنت افراہیم بن یوسف تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ایک دن زوجہ نے یعنی آپ کی بیوی نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کاش آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور فرما دیتا۔ کس نے کہا؟ آپ کی بیوی نے۔ شدید بخار، کیسا لگتا تھا کہ آگ لگی ہو جسم کے اندر، اور رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، ایک جھوپڑی میں رکھ دیا۔ خدمت کے لیے آپ کی بیوی جس کا نام رحمت تھا وہ آئی، انہوں نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی نا تو کیا کہا پتا ہے؟ حضور آپ دعا کر دیں، آپ تو نبی ہیں، آپ دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، مگر اس کے بعد آپ کا جو جواب تھا نا وہ سننے کے قابل ہے۔ یہی آج کی تقریر کا عنوان ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سن کر آپ نے فرمایا، ایسو عشرت، راحت و سکون، مال و دولت کی فراوانی میں کتنا وقت گزرا؟ آپ نے سوال کیا اپنی بیوی سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کثیر دولت و مال دیا، اولادیں دی تھی، کھیتی باڑی دی، الغرض زمینیں دی، اور مجھے خدام دیے، اور بے شمار جانور دیے، اور جو یہ عیش و عشرت کے دن جو گزارے ہیں میں نے، جو عطا کیا رب نے۔ جب جان عرض کی کہ بہت وقت گزرا، 80 سال آپ راحت میں رہے، تو جب آپ نے کہا جب میں 80 سال راحت میں رہا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے کہ مجھے اگر وہ چند وقت کے لیے آزمائش دے، میں اس سے یہ کہوں کہ مولا مجھ سے یہ آزمائش اٹھا لے، جس نے کل مجھے راحت دی تھی اگر وہ آج تکلیف دے دے تو میں یہ رب سے شکایت کروں کہ مولا کہ گویا کہ مجھ سے یہ بیماری اٹھا لے؟ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آزمائش کا جب وقت ختم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے صبر کیا ان آزمائشوں پر، پھر کیا ہوا سنیں۔ تکلیفیں سہتے سہتے، صبر کرتے کرتے جب وقت گزرتا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کا ہر حال میں شکر کرتے رہے، بالآخر آزمائش کا وقت ختم ہونا تھا، ہو گیا۔ جب وقت ختم ہوا آپ کو حکم ہوا، کس نے حکم دیا؟ رب نے، حضرت ایوب علیہ السلام کو، جو سورہ صاد آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوتا ہے، ارقص برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ترجمہ، زمین پر پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا، جیسے ہی پاؤں مارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا، آپ نے جیسے ہی اس سے غسل فرمایا تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ آج بھی وہ پانی اتنے سال گزر جانے کے بعد، آج بھی اس پانی کو لوگ تبرک کے طور پہ بھر کے لاتے، اگر بیماروں کو پلا دیا جائے تو وہ پانی بیمار کو شفایاب بنا دیتا، شفا دیتا۔ الغرض حکم ربی ملتے ہی آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، چشمہ پھوٹا، آپ نے وہ پانی پیا، نہائے، یکدم تمام بیماریوں سے شفا مل گئی، آپ صحت یاب ہو گئے، جنتی لباس عطا کیا گیا۔ آپ کی تمام اولاد جو مر چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ 7 بیٹے 7 بیٹیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ صبر کا بدلہ ہے، دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بیوی آئی تو اس نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا، ایوب علیہ السلام کو نہ پہچان سکی۔ اب جنتی لباس جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیسا لباس ہوگا، وہ آپ سے نہ پہچان پائی۔ جب نہ پہچان پائی تو آپ کی بیوی آپ ہی سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے بندے،
یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بھی دے دی اور ساری نعمتیں مجھے واپس لوٹا دی۔ کیا مطلب؟ 18 برس آپ نے تکلیفوں میں گزارے، مگر لب پر ایک لمحے بھی شکوہ و شکایت نہ لائے، بغیر صبر و شکر کو ہر لمحے تھامے رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے رب تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ساری حدیثیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ لکھ کر چلے گئے، ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ آج ہم آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں، آج تکلیفوں پر تکلیفیں ہیں، اب مصیبتوں پر لوگ آج کے حالات کو دیکھ کر بعض لوگوں نے تو داڑیاں کٹوا لی، ٹوپی پہننے سے ڈرتے ہیں۔ نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اپنا موقف برقرار رکھیں، اسلام پر قائم رہیں صبر و شکر کے ساتھ۔ ہاں الحمدللہ یہ پرامن مذہب کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اور اس سے پرامن مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ جس نے پوری دنیا کو امن والا بنایا، جس نے حضرت بلال حبشی کو، جنہوں نے کہا تھا نا عشق کا دعویٰ کیا تھا، کیا بلال حبشی کو ریت پر نہ لٹا گیا؟ حضرت شعیب رومی کو سولی پر نہ لٹکایا گیا، زبانیں باہر نکالی گئی، زبانیں کاٹی گئی، کھولتے تیل میں ڈالا گیا۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ اسلام لانے کا نتیجہ، مسلمان اور عشق کا نتیجہ تھا۔ آج اگر تھوڑی سی تکلیفیں آ جائے ہم اپنا رویہ بدل دیتے، اپنی زبان پر منافقت نہ کل کام آئی ہے نہ آج کام آئی ہے، منافقت نہ کل کام آئی ہے نہ آج کام آئی ہے۔ یاد رکھنا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنی اس نعمت پر، مسلمان ہونے کی نعمت پر رب کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ کئی حدیث پاک ہے، جسے ایک حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا، یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس شخص کو آزمائش کی بارشیں نازل فرما دیتا ہے اس شخص پر۔ اگر اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مانگے گا میں تجھے جلد عطا فرما دوں گا۔ یہ اس کی شان ہو جاتی ہے، یا تو جلدی ہی تجھے دے دوں گا، یا اسے تیزی تاخیر کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا بڑا ثواب بڑا بلاؤ، یعنی بڑی مصیبتوں کے ساتھ ملتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ نعمت جو ہے نا، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت تکلیفوں کے پشت پہ سوار ہو کے آتی ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ کوئی تکلیف آئے نہ کچھ آئے ڈائریکٹ نعمت مل جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت تکلیفوں کے پشت پہ سوار ہو کے آتی ہے، تب جا کے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے۔ ہم چاہیں کہ ہمیں نعمت مل جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کے اندر جو لفظ آئے صبر کے وہ سن لیں۔ ایک آیت کریمہ جس میں رب نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں ہی کو بے حساب اجر ملتا ہے۔ دوسرے مقام پر رب نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر رب نے ارشاد فرمایا ما عندکم ینفض وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ ترجمہ، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہتا۔ ہم بدلے میں دیں گے صبر والوں کو حق بہتر کاموں پر جو کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ صبر والوں کو ہم اس سے دگنا بدلہ دیتے ہیں۔ حدیث میں صبر کرنے والوں پر کیا کیا انعامات ارشاد فرمائے وہ بھی سنتے جائیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرتا ہے اور اپنی عیادت کرنے والوں سے میری کچھ شکایت نہیں کرتا، تو میں اس کے گوشت کو 72 گوشت سے بدل دیتا ہوں اور خون کے عوض عمدہ خون عطا کرتا ہوں۔ جب اس کو شفا دیتا ہوں تو کوئی اس کے ذمے نہیں ہوتا، اور اس کو وفات دیتا ہوں تو اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہوں۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں صبر کے ساتھ، کہ جس نے صبر کیا اور صبر کی تلقینیں کی وہ کیا ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جہنم شہوتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جنت تکلیفوں میں ڈھانپی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جنت کی بات تو کر لیں، ہم کو تو ڈائریکٹ جنت میں، جنت تکلیفوں کے سانچے میں ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں کے ساتھ۔ نہ رب چاہتا نا تو مسلمانوں کے گھر کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی، سونے کی ہوتی، مگر آج ہم کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا صبر ہے، کچے مکانوں میں، اور دیکھ رہے ہیں جو رب کے منکر ہیں بڑے بڑے مہروں میں ناز کر رہے ہیں۔
بڑے بڑے محلوں میں راز کرنا ہے. تو یہی تو فرق ہے. دنیا ان کے لیے سب کچھ ہے، ہماری لیے دنیا عارضی ہے، وقتی طور کے لیے. ہاں، اخروی زندگی سب کچھ ہے، آخرت سب کچھ ہے. وہاں پتا چلے گا جب ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا نا، جنہوں نے ظلم کیا اور بربریت کی طاقت کی بنیاد پر، اسلحہ کی بنیاد پر اور حکومت کی بنیاد پر جنہوں نے ظلم کیا، تو اس ظلم کا بدلہ لینا کب؟ بعد الموت. ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور اس وقت ظالم سے بدلہ لیا جائے گا. ہاں، ظالم کو پکڑا جائے گا، کیوں مارا تھا، کس لیے مارا تھا، کس وجہ سے مارا تھا. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں قاتل کو پتا نہیں کیوں مار رہا ہوں، مقتول کو پتا نہیں کیوں مار رہا ہوں. اس دور سے ہم تو گزر رہے ہیں کہ مارنے والے کو پتا نہیں میں سامنے والے کو کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو پتا نہیں میں کیوں مر رہا ہوں. یہ قیامت کی نشانی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر کے چلے گئے. اور اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑی بزرگاں تھی، بصرہ میں آپ کا مزار ہے. فرماتی ہے ایک مشہور ولیاں گزری حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. ایک شخص سر پر پٹی باندھے ہوئے آپ کے پاس سے گزرا. آپ نے اسے بٹھایا اور بٹھا کر پوچھا کہ یہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ اب اللہ والوں کی سوچ دیکھے، صرف سوچ، آپ کی فکر. انہوں نے کہا کہ سر درد کرتا تھا، دکھ رہا ہے، سر درد کر رہا ہے، اس لیے میں نے پٹی باندھی ہے. آپ نے آنکھ کھینچی. اللہ نے تجھے برسوں برس تک اس سر درد سے دور رکھا، تب تو نے پٹی نہ باندھی. ایک دن اس رب نے درد دے دیا، تو پٹی باندھ کر ڈھنڈیرا پیٹ رہا ہے، رب نے مجھے درد دیا. کتنا بڑا جملہ تھا. ایک دن اگر سر درد ہو گیا تو پٹی باندھ کر ڈھنڈیرا پیٹ رہا کہ رب نے سر درد دے دیا. اتنے سالوں سے جی رہا ہے، رب نے سر درد نہیں دیا، نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. ایک دن تکلیف آ گئی، پٹی باندھ کر واویلا پیٹ رہا، ہنگامہ مچا رہا، اور یہ کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ تکلیف آ گئی. نہیں نہیں نہیں، یہ شکوہ شکایت مسلمانوں کو روا ہی نہیں ہے. ہم تکلیفوں کے پول سے گزرنے والے لوگ ہیں. اور اسی طرح بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، حضرت نے خود نے لکھا ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، مسجد میں جلدی بھی جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، درود پاک ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، نوافلوں کی کثرت پہ کثرت بھی کرتے ہیں، لیکن مصیبت، پریشان، آزمائش، تکلیفیں ہماری ہی ساتھ کیوں رہتی ہے؟ یہ سوال ہے اس دنیا کا، موجودہ حالات کا، وقت کا. ہم تو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ تو نہ جانے کن کن کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں. ہم تو فرق بھی کرتے ہیں، مگر اس فرق کے باوجود تکلیفیں ہم پر کیوں؟ لوگ تو نہ جانے کسی سے فرق بھی نہیں کرتے ہیں، جہاں آیا گستاخ آئے، گستاخ کے ساتھ کھا لیا. گستاخ صحابہ ہو یا گستاخ انبیاء، اٹھ لیے، بیٹھ لیے، کھا لیا، نکاح کر لیا، شادی بیاہ سب کر لی، تکلیفیں وہاں نہیں آتی، ہمیں کیوں آ گئی؟ ہم نے تو فرق بھی کیا، ہم نے تو نبی پاک کا عشق کا دعویٰ کیا، گستاخ کے ساتھ پانی نہیں پیا، مگر حال یہ ہے کہ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہم پر کیوں؟ وہ دین سے دور ہے، عمل سے بھی دور ہے، ان پر تو کوئی پریشانی، تکلیف و مصیبت نہیں آتی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے حدیث سنتے ہیں. حدیث شریف میں اس کا جواب موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے رسول اللہ، سب سے زیادہ مصیبت کن لوگوں پر آئی؟ تو فرمائے انبیاء پر، پھر ان کے بعد جو بہتر ہے، پھر ان کے بعد جو بہتر ہے. بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہے. اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ ہمارا اجر، یہ اجر ہے. یعنی جتنے زیادہ دین میں پختہ اتنی زیادہ مصیبت آئے گی، اور جب جتنی مصیبت آئے گی نا اتنے گناہ مٹا بھی دیے جائیں گے. تو آپ نے اس حدیث پاک کو سماعت کیا تو واضح طور پر فرما دیا اگر جو جتنا دین سے قریب ہوگا، جو جتنا دین میں سخت و مضبوط ہوگا، اس کی آزمائش بھی اس قدر سخت ہوگی. لہٰذا اچھے اعمال کرنے والوں اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے والوں کو حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے. یہ دنیا کی مختصر زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آخرت میں اجر و ثواب اور انعامات بے شمار ہوں گے اور لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. اور رہی بات اس شاکوں کی، تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی قسم
میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے 3 مرتبہ یہ بات کہی. آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر یعنی تنگی کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ میرے محبین مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف تنگی سیلاب کی طرف اپنی منزل کی طرف تیز دوڑنے سے جلدی اس شاخوں کی طرف آتی ہے. یعنی اگر دعویٰ ہے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں تو تنگی آئے گی، فقر آئے گا، پھٹا پرانا لباس پہننا پڑے گا. عزیزان گرامی، حدیث شریف سماعت کرنے کے بعد نتیجہ یہی نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی آزمائش اتنی زیادہ آئے گی. لہٰذا اس شاکہ نے رسول تیار ہیں، حوصلہ نہ ہارے، دین کی خدمت جاری رکھیں. یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں آتی رہے گی، بس ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے. آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ جس مولا کی بارگاہ سے ہر نعمت ملی، ہم اس مولا کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، مگر اس مولا جل جلالہ کی کرم نوازیاں ہم پر جاری رہتی ہے. اتنی کرم نوازی کے باوجود، اتنی نعمتیں عطا ہونے کے باوجود اگر کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی یا مصیبت آ جائے تو شکوہ شکایت واویلا کرنے کے بجائے یہ سمجھ کر کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے صبر کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار نعمت عطا ہوگی. آخر میں ایک واقعہ بھی سن لیں ایاز کا اور محمود غزنوی کا. بہت سارے واقعات ہیں ان کے تعلق سے کہ محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اپنے درباریوں کو ککڑی کھلوائی، اور جب ککڑی کھلوائی نا تو سب نے تھو تھو کر کے کہا کڑوی ہے کڑوی ہے کڑوی ہے. ایاز نے بڑی مستی سے کھائی، بڑی مستی سے کھائی اور مزہ لے لے کے کھائی. تو سارے وزراؤں نے پوچھا ایاز ہمیں تو یہ ککڑی کڑوی لگی، تو بڑے مزے سے کھا رہا ہے. اور سب نے جس نے کھائی نا سب نے تھو کر کے یہی کہا کڑوی ہے. اور بادشاہ کے سامنے محمود غزنوی کے سامنے کہا کڑوی ہے. مگر جب ایاز نے کھائی نا تو بڑے مزے سے کھائی، شوق سے کھائی. لوگوں نے اس سے پوچھا یار تو نے بڑے مزے سے کھا لی، یہ تو ہے کڑوی. تو ایاز نے بڑا پیارا جواب دیا تھا تھی تو کڑوی، تھی تو کڑوی، مگر میں نے سوچا دل نے تو کہا کہ شکایت کر دے، دل نے کہا شکایت کر دے اور کہہ دے کہ کڑوی ہے تو بھی تھوک دے. مگر تھوکی اس لیے نہیں کہ جس بادشاہ نے اس سے پہلے میٹھی میٹھی نعمتیں دی اور کھلوائی تب تو ہم نے کوئی شکایت نہ کی. آج اگر ان نعمتوں میں ایک نعمت کڑوی بھی آ گئی تو میں شکایت کر کے واویلا کر کے اپنا زبان کو کیوں خراب کروں. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس بادشاہ نے ہمیں کھلاتے کھلاتے اتنی ساری نعمتیں دی، اچھی نعمتوں پر شکر تو ادا نہ کیا، اگر کوئی چیز کڑوی آ جائی تو شکایت کیوں کروں. کیا مطلب کہ رب تمہیں جب اچھی اچھی نعمتیں دے رہا، جسم سلامت ہے، اسے زہریلی چیزوں سے مت بگاڑو. سگریٹوں کے نام پر، کسی بھی چیز کے نام پر، یعنی یہ سمجھو کہ نشہ آور چیزوں کے نام پر اپنی زندگی تباہ نہ کرو. ایسے ہی لوگ آپ کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑے اور آپ ہو کہ بازاروں سے لے کر یار کتنی شکایت ہے، نوجوان نیچے، شراب کے اڈے نیچے، ہمارے ہی بازاروں میں سب کچھ ہو رہا ہے، شراب کے اڈے نیچے، سارے شرابی فجر سے پہلے نیچے، ساری ڈرگس سے لے کر ساری چیزیں نیچے سپلائی ہو رہی ہے. یعنی کوئی بڑا بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ جوان تباہ ہو رہا ہے. اور جو کچھ ابھی چل رہا ہے شاعر کے نام پر اس پر کسی کی خبر ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے. ہمیں بیدار ہونا ہوگا اس بارے میں، اور قوم کے بڑوں کو کھڑا ہونا ہوگا، اور جو ان پڑھ ہے یعنی جسے کچھ پتا ہی نہیں ہے ان کی مدد کرنی ہو. یہ مدد کرنا بھی دینداری ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اس میں کب آگے بڑھو گے؟ ٹانگ کھینچنے میں تو سب آگے ہیں، بدنام کرنے میں تو سب آگے ہیں. یہ الیکشن آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اس میں اپنے آپ کو تباہ مت کرو. سود کے نام پر اپنے آپ کو تباہ مت کرو. سود کو بڑھوتی مت دو. سود کو ختم کرنے اسلام آیا ہے، سود کو ختم کرنے اسلام آیا. اس میں اپنے دین کو برباد نہ کرو، اپنے دین کو برباد نہ کرو. مضبوط ہو. کیا کر رہے ہو آپ؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس روش پر جا رہے ہو؟ جس قوم کے بڑوں کو یہ سوچنا تھا کہ حالات اتنے تنگ ہیں، وہ اگر دوسرے خیالات میں پڑھ کے قوم کو تباہ کر دے تو یاد رکھنا اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں آنے والی ہے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کرو. اللہ نے جوان بنایا، ورنہ دیکھو یار کل تک صحت یاب تھے، ایک سیکنڈ کے اندر کتنے کینسر کے مریض ہمارے سامنے چلے گئے، کتنے چلے گئے. کی بات اگر میں کروں تو ایک شخص تھا روزانہ دکان پہ آتا تھا، چہرہ مورا سب صحیح تھا. ایک دن اچانک لگا کینسر، 10 دن کے اندر آپریشن،
ऑपरेशन के बाद तंगी आई घर की चारपाई पे, यानी 2 महीने में खेल खत्म हो गया, उसका इंतकाल हो गया। अपनी जवानी, अपने आप की कदर कीमत, अपने आप को पहचानो। रब ने जब ये सारी नेमतें अता की हो, उसका शुक्र अदा करो। ऐसा ना हो कि चारपाई के हवाले हो जाओ, चलने के काबिल ना हो, फिर आपको मस्जिद याद आया ना, तो ये गलत है। आज बुढ़ों के लिए मस्जिदें रह चुकी यार, मस्जिदें खाली वीरान है। अब देखें, एक वक्त था यार, हमारे भी 7 साल हो गए इस मस्जिद के अंदर। एक वक्त था जुम्मा में पीछे की सफ़े पड़ती थी, आज 6 सफ़ों में मस्जिद खत्म हो जाती। क्यों? कि हमें शौक ही नहीं रहा। शौक किस बात का नहीं रहा? हम तलाश करते हैं उस मस्जिद को जहां जल्दी भागना हो। हालांकि ये जुमा जिस जुमा के बारे में कुरान ने कहा है, जब अजान हो कारोबार छोड़ दें, अजान हो कारोबार छोड़ दें। और होता भी है, कारोबार छोड़ने का हुक्म कुरान ने दिया। और हम ऐसी मस्जिदों को तलाश करते हैं जहां न बयान हो, न कुछ हो, डायरेक्ट अजान, खुतबा, नमाज, सलातो सलाम, बात खत्म। और जब यही कौम, नौजवान लोग ऐसी मस्जिदों को तलाश करेंगे, फिर उनसे पूछा जाए बताओ वुजू में कितने फराइज है, तो यही कहेंगे वुजू में 2 फराइज है। क्या क्या? का कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। अच्छा चलो, गुस्ल का तरीका बता दो, गुस्ल कैसे करके आए हो आप, जुमा का गुस्ल बता दो से, गुस्ल में कितने फराइज है वो बता दो। जो कौम जुम्मा में बैठने से भागती हो ना, फिर से ये पता नहीं चलता है कि गुस्ल करना कैसे है, जनाबत के गुस्ल से पाक कैसे होना। फिर अफसोस आप खुद करें, फिर आप लाख इबादत कर लें, कुछ नहीं होना है। जब गुस्ल ही सलामत नहीं रहा, नमाज क्या खाक सलामत रहेगी? जब गुस्ल ही सही नहीं किया, जब वुजू ही सही ना हो, जड़ सही ना हो, बुनियाद ही सही ना हो, तो फिर आप लाख मस्जिदों में आकर वज़ाइफ पढ़ते रहो, नमाजें पढ़ते हो, कुछ नहीं होना। आपने वुजू सही किया ही नहीं। आपका वुजू 2 मिनट का है, आपने वुजू किया, मुंह पे पानी मारा, कान कोरा रहा, किसने देखा? हम तो इसे मजाक समझने लगे। हम तो समझते पानी डालने का नाम वुजू है, ढोल डाल देने का नाम गुस्ल। नहीं, अपने आप को संवारें। और जिस आजमाइश के दौर से हम गुजर रहे हैं, सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, हमने जब एक रब होने का दावा किया कि मौला मेरा रब है, उसी की इबादत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी माना है और आपके दीन को फॉलो किया है, कलमा पढ़ा है, तो मुसीबत आनी है। क्योंकि रब की कोई नेमत बगैर तकलीफ के नहीं आती है। और तकलीफों पर सब्र करना, आजमाइशों पर सब्र करना, ये मोमिन की निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सब्र की तलकीन अता फरमाए और सब्र की तौफीक मांगने की तौफीक अता फरमाए।